بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نوید ہے۔ میرے علاقے میں بہت سے دوست مجھے گل کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ ہمارے رشتہ دار جو کہ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک ہسپتال میں ایک مریض کو داخل کیا۔ جب ہم سب گھر والوں کو پتہ چلا تو ہم سب گھر والے ان کی عیادت کے لیے چلے گئے، یعنی میں، ابو اور امی۔ میرے رشتہ دار تھے، ان کی چچی بیمار ہو کر داخل ہو گئی تھی۔ خیر، عیادت کرنے کے بعد جانے والے رشتہ داروں کو امی نے بتایا کہ آپ کے ساتھ نوید رہے گا اور آپ لوگوں کے لیے کھانا بھی گھر سے نوید ہی لے آئے گا اور رات کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہسپتال میں رہے گا۔ امی کی چچی کے ساتھ جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان میں امی کے چچی زاد کوثر آئی تھی۔ چچی جس کا نام گلابو تھا، ابو کی سفارش پر الگ کمرہ دے دیا گیا کیونکہ ایم ایس ابو کے جاننے والے تھے۔ خیر، شام کو کھانا لگانے کے بعد اور مہمانوں کو کھانا کھلانے کے میں اپنے عزیز کو اپنے گھر لے آیا اور خود ہسپتال چلا گیا اور اپنے ساتھ گاڑی میں چچی کے لیے اور اپنے لیے رضائی بھی لے گیا کیونکہ جنوری کا مہینہ تھا اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ چاچی کے کمرے میں چاچی کے ساتھ کوثر تھی۔ میں جب کمرے میں گیا تو کوثر چاچی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ چاچی کی عمر 40 سال کی ہوگی، پر وہ ایک خوبصورت اور دلچسپ خواتین تھی۔ بھرا بھرا جسم اور نیلی نیلی آنکھیں شروع ہی سے میری کمزوری ہے۔ چچی کی شخصیت میں دلکشی تھی۔ اس کی بیٹی کوثر بھی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ کوثر کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، اب تک اولاد کی خوشی سے محروم تھی۔ کوثر بھی اپنی ماں کی فوٹو کاپی تھی، پر دونوں میں فرق یہ تھا کہ جسم میں بھری بھری تھی، جبکہ کوثر ایک سمارٹ لڑکی تھی۔ اس وقت مجھے کوئی بھی خیال نہیں تھا کیونکہ ایک تو دونوں میرے لیے اجنبی تھے اور دوسرا یہ کہ ہسپتال کا ماحول ہی ایسا تھا کہ بندے کا نظام مستقل ہی رہتا تھا۔ نرس نے چچی کو دوائیاں دی اور کوثر کو مشورہ دیا کہ دوائیوں میں نیند کی گولیاں بہت ہیں، اسی لیے چچی کو آرام کا موقع دیا جائے۔ چچی گولیاں کھا کر سو گئی۔ اس روم میں صرف مریض کے لیے ایک بڑا بیڈ اور اس کے ساتھی کے لیے ایک فرد کے سونے کے لیے ایک بنچ پڑا تھا۔ چونکہ بنچ پر کوئی بستر نہیں تھا، اس لیے میں نے کوثر کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور جلدی سے گھر آ کر کوثر کے لیے گھر سے بستر لے آیا۔ کوثر بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے اتنی تکلیف نہ اٹھایا کریں۔ میں نے کہا کہ تم میری امی کی رشتہ دار ہو تو میری بھی رشتہ دار ہوئی نا، تکلیف ہر روز تو نہیں آتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں احساس مندی کے آنسو دیکھے تو اس کو ڈانٹا کہ خبردار، جو آئندہ آپ نے شکریہ ادا کیا اور آپ بس تم بھی سو جاؤ، میں باہر گاڑی میں سو جاؤں گا، اگر کوئی مسئلہ ہو مجھے فوراً کال کر دینا۔ کوثر نے کہا کہ نہیں، اس سخت سردی میں تم کس طرح گاڑی میں سو گے، اتنا بڑا کمرہ ہے، تم بھی کسی کونے میں سو جاؤ، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ بہرحال میں نے بھی سوچا کہ نہ تو گھر جا سکتا ہوں اور نہ ہی اس سردی میں گاڑی میں سو سکتا ہوں، اسی لیے رضائی زمین پر بچھا کر آنکھیں بند کر لیے۔ کمرے کا ماحول گرم تھا، پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ اچانک کھل گئی کیونکہ مجھے پیشاب کی طلب ہو رہی تھی، اسی لیے اٹھ کر واش روم چلا گیا اور واپس آتے ہوئے ایک نظر چاچی پر ڈالی تو ذرا لائٹ کی روشنی میں چاچی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں ایسا کسی کی بیڈ کی طرف گیا اور قریب پڑے اسٹول پر اس کے قریب بیٹھ گیا اور صرف اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے سنہرے بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے پر تھی۔ میں اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا تو جسم میں آگ لگ گئی کیونکہ چاچی کے گال بہت ہی نرم تھے، تو میں اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ چاچی اس وقت آرام کی دوائیاں کھا کر ہوش میں نہیں ہے، اسی لیے ڈر کیسا۔ ایسے میں مجھ پر شیطان غالب آنے لگا
اور میں چچی کے رضائی کو اس کے سینے سے نیچے کیا تو میرا سانس میرے سینے میں ہی رہ گیا، کیونکہ چچی نے چادر نہیں کی ہوئی تھی۔ میرے اندر بجلی ابھر رہی تھی، اب مجھ سے نہیں رہا جا رہا تھا، اور کوثر کو بھی چیک کیا کہ وہ سو رہی ہے، اور وہ بھی گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، اور میں جو کہ اتنی مستی میں تھا اپنی رضائی کے اندر گھس کر سو گیا کہ تم مجھے دوائی کا نام بتا سکتی ہو؟ میں لے آؤں گا، اس نے کہا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو دے دینا۔ اس نے جلدی سے مجھے دوائی کا نام بتا دیا اور میں 10 منٹ میں وہ دوائی لے آیا، اور وہ عورت بہت مشکور نظر آ رہی تھی اور مجھے خوب دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو یہ میرا نمبر ہے، مجھے مس کال کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ اس عورت نے مجھے بھی اپنا نمبر دے دیا۔ وہ شکل و صورت سے تعلیم یافتہ مگر حالات کی ماری عورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں چچی کے کمرے میں آیا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں عشاء کی نماز عموماً 7 بجے ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور فیس بک چیک کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد میں اٹھا اور کوثر کے بیڈ کی طرف گیا، ہلا کر آواز دی کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے، پر وہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ چاچی کی طرف سے تو مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ کل رات میں اسے خواب میں مدہوشی میں دیکھ چکا تھا، اسی لیے میں آہستہ سے کوثر کی رضائی میں گھس گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی رضائی میں لیٹ گیا۔ معلوم نہیں یہ اس کے جسم کی گرمی تھی یا میرے اندر کی گرمی کہ مجھے اچانک ہی کمرے میں بہت گرمی محسوس ہوا۔ بہرحال میں نے پہلے بلب کی روشنی میں ہی کوثر کے سراپے کو تو وہ ایک بھرپور لڑکی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے خاوند شاید اس کے ساتھ بہت کم ملتا ہے۔ بہرحال عالمی اس کے مزے لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں اس کے قریب جانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک ڈاکٹر کا آرڈر آسان ہوا اور میرا سارا پلان خراب ہو گیا، اور پھر میں اس کی رضائی سے نکل کر اپنے بستر پر آ سو